بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما الملازمہ فلأنه على ذلك التقدیر اذا حاولنا تحصیل شیء منہما فلا بد ان يكون حصوله بعلم آخر وذلك العلم الآخر أيضا نظری فيكون حصوله بعلم آخر وهلم جرا فإما أن تذهب سلسلة الاكتساب إلى غير النهاية وهو التسلسل أو تعود فيلزم الدار۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی وہ جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قطبی تصورات کا درس کی استوار جاری ہے۔ آج کا درس شروع ہوتا ہے شارح کی عبارت اما الملازمہ فلأنه علی ذلک التقدیر الی آخرہ سے۔ اس عبارت کا ماسبق سے ربط کیا ہے؟ اس عبارت کا ماسبق سے ربط یہ ہے کہ ماسبق میں شارح علیہ الرحمہ نے فرمایا ولا نظریا اے لیس کل واحد من التصورات والتصدیقات نظریہ، یعنی شارح نے یہ دعویٰ کیا مصنف کے دعویٰ پر بنا رکھتے ہوئے کہ تمام تصورات و تصدیقات نظری نہیں ہیں، بلکہ سے دیگر تصورات و تصدیقات میں سے ہر ایک یعنی ہر ایک تصور اور ہر ایک تصدیق نظری نہیں ہے۔ تو شارح کا دعویٰ یہ تھا کہ تمام تصورات و تصدیقات نظری نہیں ہیں، اور اس دعویٰ کی دلیل میں شارح نے یوں کہا فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ جَمِيعُ التصورات، کیونکہ اگر تمام تصورات و تصدیقات نظری نہیں ہیں، کیونکہ اگر نظری ہوں تو ایسی صورت میں لازم آئے گا دور یا تسلسل، اور باقی بات تو بیان ہو چکی ہے۔ تو ملازمہ یعنی تمام تصورات و تصدیقات کی نظریت کی تقدیر پر دور و تسلسل کا لازم آنا۔ اس کی دلیل پوچھی جائے گی کہ اس کی دلیل کیا ہے کہ تمام تصورات و تصدیقات نظری ہوں تو دور و تسلسل لازم آئے گا، تو اس کو بیان کر رہے ہیں اما الملازمہ یعنی کل کی نظریت کی تقدیر پر۔ کل کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں، تمام تصورات و تصدیقات کی نظریت کی تقدیر پر دور و تسلسل کا لازم آنا، تو اس دلیل سے ثابت ہے جو شارح ابھی دینے جا رہے ہیں۔ اما الملازمہ، لیکن ملازمہ یعنی کل کی نظریت کی تقدیر پر دور و تسلسل کا لازم آنا تو وہ ثابت ہے اس دلیل سے فَلِأَنَّهُ عَلَى ذَلِكَ التقدیر، اس لیے کہ اس تقدیر پر یعنی کل کی نظریت کی تقدیر پر اذا حاولنا تحصیل شیء منہما، جب ہم کل کی نظریت کی تقدیر پر جب ہم ان دونوں یعنی تصور اور تصدیق میں سے کسی شے کی تحصیل کا قصد کریں گے، کل کے نظری ہونے کے بنا پر جب ہم کسی تصور یا کسی تصدیق کی تحصیل کا قصد کریں گے تو ظاہر سی بات ہے جب ہر ایک تصور اور ہر ایک تصدیق نظری ہے تو کسی بھی تصور یا کسی بھی تصدیق کی تحصیل کا ہم قصد کریں گے تو کھلی ہوئی بات ہے اس تصور یا اس تصور و تصدیق دو بار بولنا پڑتا ہے، ان دونوں کو جامع ایک لفظ علم ہے، تو اس کی جگہ ہم علم کا استعمال کر سکتے ہیں کہ جب ہم کسی تصور یا تصدیق کی تحصیل کا قصد کریں گے بلفظ دیگر کسی علم کے حاصل کرنے کا قصد کریں گے تو ظاہر سی بات ہے اس تصور یا تصدیق کی تحصیل کسی دوسرے تصور یا کسی دوسرے تصدیق بلفظ دیگر اس علم کی تحصیل کسی دوسرے علم سے ہی ہوگی۔ تو جس تصور یا تصدیق بلفظ دیگر جس علم کو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں اس علم کی تحصیل
دوسرے علم سے ہوگی، اس تصور یا تصدیق کی تحصیل کسی دوسرے تصور یا تصدیق سے ہی ہوگی، کیونکہ کل کو نظری مانا اور نظری کی تحصیل آخر سے ہی ہوتی ہے، یعنی نظری کی تحصیل بدیہی سے بطریق نظر ہوتی ہے تو نظری کی تحصیل کسی دوسرے سے ہی ہوتی ہے۔ تو جس کسی تصور یا تصدیق کو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، ظاہر سی بات ہے اس تصور یا تصدیق کی تحصیل ہمیں علم آخر یعنی تصور آخر یا تصدیق آخر سے ہی ہوگی، اور تو اس کو کہتے ہیں کہ فلا بد ان یکون حصولہ بعلم آخر، تو ضروری ہے کہ اس کا حصول علم آخر سے ہو، وذالک العلم الآخر اذا نظری۔ تو اب آپ ایک تصور یا ایک تصدیق، کسی بھی تصور یا تصدیق کو حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اس کی تحصیل کسی دوسرے تصور یا کسی دوسرے تصدیق سے بلفظ دیگر کسی دوسرے علم سے اس کی تحصیل ہوگی، اور وہ علم آخر بھی نظری ہے، کیونکہ آپ نے ہر ایک تصور و تصدیق کو نظری مانا تو علم کو نظری آپ نے مان لیا، تو ظاہر سی بات ہے اس کی تحصیل بھی علم آخر سے ہوگی۔ تو کہتے ہیں ضروری ہے کہ اس کا حصول علم آخر سے ہو، وذالک العلم الآخر ایضا نظری، اور وہ علم آخر بھی نظری ہے کیونکہ آپ نے کل کو نظری مانا، فیکون حصولہ بعلم آخر، تو اب اس دوسرے علم کا حصول بھی کسی دوسرے علم یعنی تیسرے علم کے ذریعے سے ہوگا، وَهَلُمَّ جَرًّا، اور بڑھتے جائیے چلتے جائیے۔ اب تیسرے علم کا حصول یہ بھی کسی دوسرے یعنی چوتھے علم سے ہوگا، تو یہ تحصیل کا سلسلہ یا تو اکتساب و تحصیل کا سلسلہ یا تو غیر نہایہ تک چلا جائے، اما ان تذهب سلسلۃ الاکتساب الی غیر النہایہ، تو اب یہ تحصیل کا سلسلہ یعنی دوسرے کا تیسرے سے، تیسرے کا چوتھے سے، چوتھے کا پانچویں سے غیر نہایہ تک، تو یا تو یہ تحصیل و اکتساب کا سلسلہ غیر نہایہ تک چلا جائے تو وہ تسلسل ہے، یا پیچھے پلٹ آئے تو لازم آئے گا دور۔ تو آپ نے دیکھا کہ کل کی نظریت کے بنا پر دور یا تسلسل کا لازم آنا ثابت ہے، اس لیے کہ نظریت کے بنا پر، کل کی نظریت کے بنا پر جب کسی بھی تصور یا تصدیق کی تحصیل کا آپ قصد کریں گے تو ظاہر سی بات ہے اس کا حصول علم آخر سے ہوگا، اس علم آخر کا حصول علم آخر سے ہوگا، اس علم آخر کا حصول پھر علم آخر سے ہوگا، تو یہ تحصیل کا سلسلہ غیر نہایہ تک چلا گیا تو تسلسل، اور اگر پیچھے پلٹ آیا تو دور۔ تو آپ نے دیکھا کہ کل کی نظریت کے بنا پہ دور یا تسلسل لازم آئے گا، دعویٰ یہی تھا کہ کل کی نظریت کے بنا پہ دور و تسلسل کا لازم آئے گا، اور دور و تسلسل کا لازم آنا اس طریقے سے ثابت ہے۔ وَأَمَّا بُطْلَانُ اللَّازِمِ، لیکن لازم کا بطلان، یہ لازم کہاں سے آیا؟ تو آپ نے شرح کی عبارت سن لیا تھا کہ کل تصورات و تصدیقات نظری ہوں گے تو ایسی صورت میں لازم آئے گا دور یا تسلسل، دور یا تسلسل، اور لازم باطل ہے یعنی تحصیل بطریق دور یا تسلسل باطل ہے، تو کہتے ہیں لازم کے بطلان کو ثابت کر رہے ہیں۔ وَأَمَّا بُطْلَانُ اللَّازِمِ، لیکن لازم کا باطل ہونا یعنی تحصیل بطریق دور یا تسلسل کا باطل ہونا تو اس طریقے سے ثابت ہے، اس دلیل سے ثابت ہے، اس لیے فَلِأَنَّ تحصیل تصور و تصدیق، تصور و تصدیق کی تحصیل بطریق دور باطل ہے، یہ بات ثابت ہے، اس لیے کہ تصور و تصدیق کی تحصیل اگر دور یا تسلسل کے طریقے سے ہو، دور یا تسلسل کے طریقے سے ہو تو ایسی صورت میں تحصیل اور اکتساب محال ہو جائے گی، تحصیل اور اکتساب محال ہو جائے گی، حالانکہ تحصیل و اکتساب ممکن ہے، تو جس سے
ممکن کا محال ہونا لازم آئے، جس سے ممکن کا محال ہونا لازم آئے، غیر محال کا محال لازم آنا، غیر محال کا محال ہونا لازم آئے، وہ خود باطل، تو تصور و تصدیق کی تحصیل بطریق دور و تسلسل باطل۔ پھر سے دیکھیے، وَأَمَّا بُطْلَانُ اللازم، لیکن لازم کا باطل ہونا یعنی دور و تسلسل کا باطل ہونا تو ثابت ہے، اس لیے کہ تصور و تصدیق کی تحصیل اگر دور یا تسلسل کے طریقے سے ہو تو ایسی صورت میں تحصیل اور اکتساب محال ہو جائے گا۔ دور کے طریقے سے تحصیل محال، اس بات کو ثابت کر رہا ہے۔ اما بطریق دور، لیکن دور کے طریقے سے تصور یا تصدیق کی تحصیل محال ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دور لأنہ یفضی، اس لیے کہ دور اس بات تک پہنچاتا ہے کہ شے اپنے حصول سے پہلے حاصل ہو، شے اپنے حصول سے پہلے حاصل ہو، اور شے کا اپنے حصول سے پہلے حاصل ہونا یعنی وجود سے پہلے موجود ہونا، یعنی معدوم کی حالت میں موجود ہونا، یہ باطل ہے، اس لیے تحصیل بطریق دور باطل ہے۔ اما بطریق دور، لیکن تحصیل بطریق دور باطل ہے، اس لیے کہ دور تو اس بات تک پہنچاتا ہے کہ شے اپنے حصول سے پہلے حاصل ہو۔ اس بات تک کس طریقے سے پہنچاتا ہے؟ یہ بات ثابت ہے اس دلیل سے، اس لیے کہ جب مثال کے طور پہ اے کا حصول موقوف ہو با کے حصول پر، اور با کا حصول موقوف ہو آ کے حصول پر، یا تو ایک درجے میں جیسے کہ اسی مثال میں جو ابھی ذکر کی گئی، یا چند درجے میں جیسے کہ بے مراتب، جیسے کہ آ کا حصول موقوف ہو با کے حصول پر، با کا حصول موقوف ہو جا کے حصول پر، جا کا حصول موقوف ہو آ کے حصول پر، یا چند درجے میں، تو ایسی صورت میں با کا حصول یہ سابق ہوگا آ کے حصول پر، اور آ کا حصول سابق ہوگا با کے حصول پر، اور سابق علی الشیء پر سابق یہ اس شے پر سابق ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں یہ اے حاصل ہوگا اپنے حصول سے پہلے، اور یہ محال ہے کہ شے اپنے حصول سے پہلے حاصل ہو، تو معلوم ہوا کہ تحصیل بطریق دور محال ہے۔ وَأَمَّا بطریق تسلسل، اور یہ بات بھی ثابت ہے کہ تحصیل بطریق تسلسل یہ محال و باطل ہے۔ محال و باطل ہے کیوں؟ لأن حصول العلم المطلوب، تسلسل کے طریقے سے تحصیل محال ہے، اس لیے کہ تسلسل کے طریقے سے اگر کسی تصور یا تصدیق کی تحصیل ہو تو ایسی صورت میں علم مطلوب کا حصول موقوف ہوگا امور غیر متناہیہ کے حاضر کرنے پر ذہن میں، تو علم مطلوب کا حصول موقوف ہوگا اس وقت نظریت کے وقت امور غیر متناہیہ کے استحضار پر حاضر کرنے پر، اور امور غیر متناہیہ کا ذہن میں حاضر کرنا محال ہے، تو یہ موقوف ہے محال پر، والموقوف علی المحال محال، اور وہ جو محال پر موقوف ہو وہ خود محال ہے، تو تحصیل بطریق تسلسل محال ہے۔ فَإِن قُلْتَ إِنْ أَنَيْتُمْ بِقَوْلِكُمْ حصول العلم المطلوب يتوقف على ذلك التقدير على استحضار ما لا نهاية له أنه يتوقف على استحضار الأمور الغیر متناہیہ دفعة واحدة فلا نسلم۔ یہاں ابھی جو دلیل بیان کی گئی کہ تحصیل بطریق تسلسل محال ہے، کیوں؟ اس لیے کہ تحصیل تسلسل کے طریقے سے ہو تو ایسی صورت میں لازم آئے گا کہ علم مطلوب کا حصول امور غیر متناہیہ کے استحضار پر موقوف ہو۔ تو معترض کہتا ہے
کہ آپ نے جو یہ کہا کہ تحصیل بطریق تسلسل ہو، تو ایسی صورت میں علم مطلوب کا حصول امور غیر متناہیہ کے استحضار پر موقوف ہوگا۔ تو یہ بتائیے کہ آپ کی اس سے مراد کیا ہے؟ اپنے اس قول سے کہ علم مطلوب کا حصول اس تقدیر پر یعنی کل کی نظریت پر، علم مطلوب کا حصول امور غیر متناہیہ کے استحضار پر موقوف ہے، آیا آپ کی مراد یہ ہے کہ علم مطلوب کا حصول امور غیر متناہیہ کے استحضار پر موقوف ہوگا دفعتاً واحدہ، یعنی ایک بارگی یا ازمنہ متناہیہ میں؟ آیا آپ کی مراد اس سے یہ ہے؟ اگر آپ کی مراد اپنے اس قول سے کہ علم مطلوب کا حصول اس تقدیر پر امور غیر متناہیہ کے استحضار پر موقوف ہوگا دفعتاً واحدہ، اگر آپ کی مراد یہ ہے تو ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ اس بات کو ہم تسلیم نہیں کرتے کہ اگر اکتساب تسلسل کے طریقے سے ہو، تحصیل تسلسل کے طریقے سے ہو، تو علم مطلوب کا حصول امور غیر متناہیہ کے حصول پر موقوف ہوگا دفعتاً واحدہ، ہم اسے تسلیم نہیں کرتے، کیونکہ یہ امور غیر متناہیہ حصول مطلوب کے لیے معدات ہیں، والمعدات لیس من لوازمها۔ معد کسے کہتے ہیں؟ معد اس چیز کو کہتے ہیں جو اپنے وجود کو فنا کر کے دوسرے کو وجود بخشے۔ والمعدات تو معترض کہتے ہیں کہ امور غیر متناہیہ یہ تو حصول مطلوب کے لیے معدات ہیں، اور معدات کے لیے مطلوب کے ساتھ جمع ہونا ضروری نہیں ہے۔ والمعدات لیس من لوازمها، اور معدات کے لوازم میں سے نہیں ہے کہ مطلوب کے ساتھ وجود میں ایک بارگی جمع ہو، کیونکہ شے کا معد وہ ہوتا ہے جو شے کی استعداد کا موجب ہو، اور شے کی استعداد اس کا بالقوا ہونا ہے، لہٰذا اگر شے کا معد اس کے وجود بالفعل کے ساتھ جمع ہو گیا تو شے کا بیک وقت بالفعل اور بالقوا ہونا لازم آئے گا، اور یہ محال ہے، تو کہتے ہیں والمعدات، اور معدات کے لیے مطلوب کے ساتھ وجود میں ایک بارگی جمع ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ سابق یہ لاحق کے وجود کے لیے معد ہوتا ہے۔ تو ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ اس صورت میں علم مطلوب کا حصول موقوف ہو جائے گا امور غیر متناہیہ کے استحضار پر دفعتاً۔ اور اگر آپ کی مراد اپنے اس قول سے کہ علم مطلوب کا حصول امور غیر متناہیہ کے استحضار پر موقوف ہوگا، اگر آپ کی مراد یہ ہے کہ امور غیر متناہیہ کے استحضار پر موقوف ہوگا ازمنہ غیر متناہیہ میں، اگر آپ کی مراد یہ ہے کہ اکتساب تسلسل کے طریقے سے ہو، تو ایسی صورت میں لازم آئے گا کہ علم مطلوب کا حصول موقوف ہو جائے امور غیر متناہیہ کے استحضار پر ازمنہ غیر متناہیہ میں۔ اگر اپنے اس قول سے آپ کی یہ مراد ہے تو ہمیں تسلیم ہے، لیکن یہ تسلیم ہے، لیکن ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے جو آپ نے کہا کہ امور غیر متناہیہ کا استحضار ازمنہ غیر متناہیہ میں محال ہے، اس بات کو ہم تسلیم نہیں کرتے۔ وَإِنَّمَا يَسْتَحِيلُ ذَلِكَ، یقیناً وہ محال ہوگا امور غیر متناہیہ کا استحضار ازمنہ غیر متناہیہ میں محال ہوگا اگر نفس حادث ہو، لیکن جبکہ نفس قدیم ہو اور وہ نفس ازمنہ غیر متناہیہ ماضیہ میں موجود رہا ہو، فجاز ان یحصل لہا علوم غیر متناہیہ، تو اس کے لیے ازمنہ غیر متناہیہ میں علوم غیر متناہیہ کا حصول
मुमकिन है। फ़नक़ूल, तो कहते हैं, हम कहेंगे हाज़त दलील, ये दलील जो दी गई कि हुसूल व इक्तिसाब तसलसल की तरीके से मुहाल है, ये दलील मबनी है इस बात के ऊपर कि नफ्स हादिस है। तुम्हारा एतराज़ मबनी है इस बात के ऊपर कि नफ्स कदीम है, और ये दलील मबनी है नफ्स के हादिस होने पर, और नफ्स के का हादिस होना फ़न हिकमत में मुबरहन है, यानी फ़न हिकमत में बुरहानो दलील से ये बात साबित हो चुकी है कि नफ्स हादिस है। तो तुम्हारा एतराज़ मबनी है नफ्स के कदीम होने पर, और ये दलील मबनी है इस बात के ऊपर कि नफ्स हादिस है, और वाक़या यही है कि नफ्स हादिस है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।